حي على الفلاح. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا چیلنج آف دا قرآن. اب قرآن آپ کو ایک چیلنج دے رہا ہے یہاں پہ. اینڈ اف یو آر ان ڈاؤٹ اباؤٹ واٹ وی ہیو ریویلڈ ٹو آور سرونٹ دین پروڈیوس اے چیپٹر لائک اٹ اینڈ کال یور ہیلپرس ادر دین گاڈ if what you say is true. But if you are unable to do so, and you will never be able to do so, then fear the fire fueled with people and stones, which is prepared for the disbelievers. یہ جناب اب قرآن کا جو چیلنج ہے، قرآن میں اللہ نے جو آپ کو چیلنج دیا تھا اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. اگر اس قرآن کے بارے میں ذرا سا بھی شک ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ. اگر سچ بول رہے ہو، اگر آپ سچے ہو کہ نہیں جی یہ قرآن اللہ کا کتاب نہیں ہے، میں سچ بول رہا ہوں، تو پھر ایسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام مددگار بلا لو، ان سب کو اکٹھا کر کے ان سے کو چلو آؤ مل کے ایک صورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن تو بات کی بات ہے. پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور آگے اللہ یہ کہہ رہا ہے اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی. یہاں پہ میں اس کو وہ بند کرتا ہوں. اب تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیے جو مسئلہ میں اب تک سمجھ پایا ہوں اپنی ساری زندگی میں، مسلمانوں کا، انڈیا پاکستان میں رہتے ہوں یا دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، امریکہ میں رہتا ہوں، کہیں بھی رہتے ہوں، مسلمانوں کا مسئلہ کیا جو میں سمجھ سکا ہوں. ہو سکتا ہے مجھ سے اختلاف کریں، آپ کا حق ہے، لیکن میں یہ سمجھ سکا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ یقین نہیں رکھتے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے. دیکھیے میں نے بڑی بات کر دی. اگر آپ واقعی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، پھر اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، رائٹ؟ اور اللہ نے اس قرآن میں کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے بہت کچھ آپ کو پہلے سے پتہ ہے. یعنی جتنا آپ اپنے محلے کے مولوی صاحب سے آپ نے سنا، قرآن پڑھانے والے قاری صاحب سے آپ نے سنا، بے شمار یوٹیوب چینلز ہیں، ٹی وی چینلز پہ علماء کرام آئے ہوتے ہیں، ہر وقت ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. کافی کچھ آپ کو آلریڈی پتہ ہے، بھلے آپ نے قرآن خود سے نہ بھی ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو. کیا آپ ان سب باتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ اگر آپ نہیں کرتے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا آپ کہیں کہ نہیں اللہ میں تجھ پہ یقین رکھتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے تیری کتاب ہے جس پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے ایک ایک لفظ تیری طرف سے بھیجا ہوا ہے، میں یقین رکھتا ہوں لیکن میں اس پہ عمل نہیں کروں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹس ناٹ پاسبل. ہم لوگ یار امریکہ میں رہتے ہیں، یہاں پہ ہم ٹریفک لائٹ تک تو کراس نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ یہ کیمرہ لگا ہوا ہے وہاں پہ. اگر ہم ٹریفک لائٹ کراس کرتے ہیں، ریڈ لائٹ بریک کرتے ہیں، گھر پہ ہمارا ٹکٹ آ جائے گا $150 کا، $200 کا. اچھی بھلی اماؤنٹ ہوتی ہے سارے. اس ڈر سے ہم وہ ریڈ لائٹ کراس نہیں کرتے. لیکن آرام سے ہم کسی بھی حقدار کا حق مار دیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ اس کا حق ہے. ضروری نہیں ہے آپ جائیداد کی بات کریں، آپ دکان پہ سبزی لینے جاتے ہیں، وہاں سے کوئی چیز اٹھا کے بیگ میں ڈال لیتے ہیں، یا دکاندار آپ نظر بچا کے جو ہے کو غلط چیز بیٹ میں ڈال دیتا ہے. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، آپ دونوں غلط کر رہے ہیں. ابھی لاسٹ ٹائم جب میں پاکستان گیا میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ وہاں جھوٹ بولنے کو غلط سمجھا ہی نہیں جاتا. جب تو آپ اس کو روکیں گے کیسے اس سے؟ کراچی میں گیا، وہاں لوگ کہتے ہیں گولی دے دی، اس کو گولی دے دی. کسی کو غلط بات کر دی، اس کو گولی کرا دی، اس کو گولی کرا دی. بالکل بالکل نارمل سمجھا جاتا ہے. لاہور میں گیا تو وہاں پہ بھی یہی، مطلب جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکہ دینا، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. لیکن یہ تو قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. اس کا پھر کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ قرآن پہ یقین رکھتے ہیں اور پھر بھی آپ اس کے اوپر عمل نہ کرتے ہو. آپ قرآن پہ یقین نہیں رکھتے کہ اللہ کی کتاب ہے. آپ کو اس کو ایک نہ ایک دن ماننا پڑے گا، کیونکہ جس دن آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یار آپ کو اس کے اوپر پھر ہر صورت میں عمل کرنا پڑے گا. اور دیکھیں اب یہ جس چیلنج پہ میں واپس آتا جو قرآن نے بات کی وہ کیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. اور اگر تمہیں اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی نے لکھی ہے، اگر آپ ایون یہ بھی ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے میسنجر تھے، وہ پیغمبر تھے، پیغام لے کر آئے تھے، انہوں نے کچھ نہیں لکھا ہوا اس میں سے، وہ تو لکھ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، امی تھے وہ تو، یعنی کہ ان پڑھ تھے. اگر آپ کو ذرا بھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، کسی انسان کی کتاب ہے، تو اللہ میں آپ کو اوپن چیلنج دے رہا ہے. پوری کتاب تو چھوڑو، آپ اس جیسی ایک آیت ہی لکھ کے لے آؤ. اپنے سارے مددگار بلا رہا ہوں. مددگار کا مطلب یہ کہ ظاہر اگر آپ اللہ پہ بلیو نہیں کرتے، کسی غیر اللہ پہ کرتے ہوں، کسی بت پہ کرتے ہوں گے،
کسی انسان پہ، کسی بابا جی پہ کرتے ہوں گے، کسی بزرگ پہ زندہ یا مردہ پہ کرتے ہوں گے، ان سب کو بلا لو کہ بھئی ہماری ہیلپ کرو، ہم نے اس قرآن کے خلاف کتاب لکھنی ہے، ایک آیت لکھ کے لے آؤ۔ آگے اللہ میں کیا کہتا ہے، اور اگر تم نہ کر سکو، اور فوراً اللہ میں کہتا ہے اور تم یقیناً نہیں کر سکو گے، اتنا بڑا چیلنج دے رہا اللہ میں آپ، اور یقیناً نہیں کر سکو گے، تو پھر اس کے بعد کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر اس پہ بلیف لے آئے ہو، یقین کر لی، تو بھائی اس میں جو لکھا ہو اس کے اوپر عمل کرو۔ لیکن آپ جو اس پہ لکھا ہو اس کے اوپر آپ عمل تو تب کریں گے نا جب آپ اس کے اوپر یقین رکھیں گے، اور آپ اس پہ یقین رکھنے کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری یہ ہے کہ آپ اس کو اس زبان میں پڑھیں جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کو اردو سمجھ میں آتی ہے، ہندی سمجھ میں آتی ہے، یا آپ دنیا کی کسی اور بنگلہ دیش سے آپ بنگالی آپ کو سمجھ میں آتی ہے، آپ کسی بھی زبان میں ہیں، پنجاب سے آپ کو پنجابی سمجھ میں آتی ہے، بلوچی، ہر زبان میں قرآن کی ٹرانسلیشن موجود ہے، ہر زبان میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اوتھینٹک ٹرانسلیشن۔ کیا آپ نے آج تک قرآن کو اپنی زبان میں کھول کے خود سے پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ میں نے اس ایکسکیوز کا پہلے ہی جواب دے دیا جی آپ اس کو خود سے پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے، غلط بات ہے یہ کسی بھی آپ عالم مفتی کا لکھا ہوا قرآن کا ترجمہ اٹھا لیں تو جو کچھ اس میں لکھا ہوا مفتی صاحب نے لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا، ترجمہ جو لکھا ہوا مفتی صاحب نے لکھا ہوا، آپ نے نہیں لکھا ہوا، اس لیے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو مفتی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں جو کہ آلریڈی اتھارٹی رکھتے ہیں مذہب کے اوپر، ٹھیک ہے۔ جہاں تک رہی بات سمجھنے کی، تو اللہ میں نے قرآن میں جگہ جگہ ایک بات کہہ دی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، تو ہے کوئی جو سمجھے؟ اللہ میں یہ کہتا ہے میں تمہاری شارخ سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ میاں بار بار آپ کو کہہ رہا ہے قرآن پڑھو، اللہ میاں بار بار کہہ رہا ہے اس کو سمجھو، عمل کرو، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کو اس زبان میں پڑھیں جس میں آپ کو سمجھ میں آتی ہے۔ ایک چیز میں یہاں اور پوائنٹ آؤٹ کر دوں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے، ہم لوگ سمجھتے ہیں قرآن پڑھنا چاہیے کیونکہ اس سے ثواب ہوتا ہے، تو رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، پہلی بات تو میجورٹی آف پاکستانی یا مسلمان اوور آل دنیا میں قرآن کو نان عربک خاص طور پہ میں بولوں گا، وہ قرآن کو صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی دوڑ لگی ہوتی ہے، میں نے 5 قرآن ختم کیے، میں نے 1 قرآن ختم کیا، میں 3 قرآن ختم کیے، دوڑ لگی ہوتی ہے اس میں، ہم صرف عربی زبان میں اس کو پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں ثواب مل رہا ہوتا ہے، ثواب مل گیا ہمیں، بہت سارا ثواب رمضان میں ہم نے قرآن پڑھ کے اکٹھا کر لیا، قرآن کو لال رنگ کے اس میں کپڑے میں لپیٹا، اوپر والی الماری میں رکھ دیا اگلے 11 مہینے کے لیے، خدا حافظ۔ بیچ میں کوئی فوت ہو جائے گا یا کوئی ختم قرآن آ جائے گا یا کوئی قرآن خوانی آ جائے گی تو کھولیں گے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بہتر پتہ ہے، اگر آپ لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں اور قرآن خوانی میں جاتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے، 2 الفاظ پڑھتے ہیں پھر 7 والے سے بات شروع کرتے ہیں، پھر 3 لفظ پڑھیں وہاں بات شروع، کسی کا دھیان نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اول تو آپ اس زبان میں پڑھ رہے ہیں جو ویسی سمجھ نہیں آپ کو آتی، اور اس میں بھی آپ جو ہے وہ ایک لفظ دھیان سے پڑھنا شروع کرنا، جب سے میں نے عربک کو قرآن کو پڑھنا شروع کیا مجھے عربی کے الفاظ بھی کافی حد تک سمجھ میں آنے شروع ہو گئے کیونکہ کافی حد تک ملتے جلتے ہیں اردو سے۔ تو کیا آپ نے کبھی دھیان سے توجہ سے عربی ہی پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی نہیں کوشش کی ہے، تو قرآن آپ کو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ آپ نے مولوی صاحب کی ڈیوٹی لگا دی، ان کا کام ہے قرآن پڑھانا، اور ان کا کام ہے اس کے اندر سے ٹرانسلیشن نکال کے آپ لوگوں کو واعظ کرنا، بتانا، پھر ان کا کام آپ نے ذمہ داری لگا دی ان کے، اللہ نے تو کسی انسان کی ذمہ داری لگی ہے، تو آپ کی ذمہ داری لگائی آپ کے اوپر کہ آپ خود پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھ کے سمجھائیں کہ اس میں کیا لکھا ہو۔ تو سب سے ضروری تو یہ ہے کہ بھائی آپ اس کو اپنی زبان میں سمجھیں، پڑھیں، آسان سا ترجمہ کوئی لیں، اور جیسے میں نے یہ پیراگرافس بنائے تھے، اور میں انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی اور توفیق دی تو میں کوشش کروں گا اس قرآن کی طرح کا اردو میں ٹرانسلیشن لکھنے کی، جس میں ہیڈنگز بنا کے ٹاپک کے حوالے سے اس نے جس میں ٹرانسلیشن کی، 2-3 آیتیں اکٹھی کی، ان کی ہیڈنگ بنا دی کہ یہ 3 آیتیں اس بارے میں تھی، تو وہ پڑھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی۔ ایسا کوئی ڈھونڈ لیں آپ، لیکن آپ خدا را اس کو پڑھیں تو صحیح آسان زبان میں، ختم کرنے کی نیت سے نہیں۔ اللہ میں نے قرآن ثواب کی نیت کے لیے نہیں بھیجا کہ پڑھیں اور ثواب کمالیں، نہیں، اللہ میں نے قرآن بھیجا تھا کہ آپ اس کو پڑھ کے سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ آپ نے عربی میں پڑھ لیا، ثواب مل گیا آپ کو، اب نیکسٹ ٹائم آپ نے جب پڑھنا ہے اس کو خدا کے لیے اردو میں پڑھیں، اپنی زبان میں پڑھیں جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے، انگلش سمجھ میں آتی ہے انگلش میں پڑھیں، تب جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا اس میں قرآن میں لکھا کیا ہوا، اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو میں نے پہلے سخت بات کی تھی وہ یہی تھی کہ نہیں، آپ کو یقین نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ اگر آپ کو یقین ہو تو پھر آپ لفظ بلفظ اس کے اوپر عمل کریں، پھر آپ ایکسکیوزز نہیں دے سکتے جی میں اس لیے نہیں کر سکتا، میں یوں نہیں اس لیے سچ نہیں بول سکتا، ساری سوسائٹی جھوٹ بولتی ہے، میں اس لیے رشوت دینا میری مجبوری ہے جی میں نہیں دوں گا تو میرا کام نہیں ہوگا، اس وجہ سے لوگ رشوت دینے پہ مجبور ہیں۔ بھئی آپ نہ رشوت دیں، بجلی کٹ جائے گی نا، کٹنے دیں، آخر لوگ بجلی کے وقت سے پہلے بھی تو رہتے تھے۔ آپ اس دنیا میں اتنی سی تکلیف نہیں اٹھا سکتے، کتنی زندگی ہے آپ کی یار، 60 سال کی ہوگی، 80 سال کی ہوگی، 90 سال کی ہوگی، بس
یہ تو کچھ بھی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آخرت کی زندگی کتنی ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, اور ہمیں لفظ ہمیشہ کا مطلب ہی نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ. حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تک تبلیغ کی تھی, ان کی اپنی زندگی کتنی ہوگی؟ چلو گیس کر لیتے ہیں 1000 سال ہوگی. آپ کی کتنی ہوتی ہے میکسیمم؟ 80 سال, 70 سال. اس کے مقابلے میں 1000 سال کتنے ہوتے ہیں؟ بہت ہوتے ہیں, 10 گنا سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور جو زندگی بعد والی ہے وہ کتنی ہوگی؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی, اور ہمیں نہیں پتہ ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں. تو آپ اس تھوڑی سی زندگی 60-70 سال کی زندگی کے لیے اتنا خوار ہو رہے ہیں. تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں, 60-70 سال جو ہے وہ اس زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, دے آر نتھنگ. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ ہمیں اس لیے گناہ کرنا ہے کیونکہ مجبوری ہے. اس لیے جی ہم مجبور ہیں کرنے میں کہ میں سچ نہیں بول سکتا, میرے لیے رشوت دینا مجبوری ہے, دھوکہ دینا ضروری ہے, جھوٹ بولنا ضروری ہے. نہیں, ضروری نہیں ہے. بھلے آپ کو کتنی سخت حالات میں کیوں نہ رہنا پڑے. صحابہ کرام کی باتیں کرتے ہیں, آپ کو پتہ صحابہ کرام کن حالات میں رہتے تھے, کس طرح مارے کھاتے تھے. وہ 3 سال جو انہوں نے مکہ سے باہر گزارے تھے, جب مکہ والے ان کو باہر نکال دیے تھے, کس طرح وہ رہے تھے. پتے کھاتے تھے, وہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, ریت میں رہتے تھے, سخت گرمیاں. حضرت بلال کو تپتی ریت پہ الٹا لٹا کے کمر کے بڑا سا پتھر رکھ دیا گیا تھا. آپ ان کی مثالیں, ان کی بات آپ کرتے ہیں صحابہ کرام, لیکن جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں میں مجبور ہوں. جی مجبوری جی نہ کرے تو ہمارے بچوں کو یہ نہیں ملے گا, یہ وہ نہیں ہوگا. مجبوری کوئی نہیں ہے, ہم نے اپنے آپ کو خود مجبور کیا ہوا ہے. جس دن ہم خود فیصلہ کر لیں کہ نہیں, ہمیں اللہ کی زندگی اللہ کے بتائے طریقے سے گزارنی, زندگی ہمارے لیے ایکچولی آسان ہوتی چلی جائے گی. وہ ہوتا ہے نا, اتنی بڑی مشکلیں کہ آسان ہو گئے, تو وہ آسان ہو جائیں گی اگر آپ عادت بنا لیں گے اپنے آپ کو مشکلات سے بچانے کی. اپنا اور اپنے سب چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا, اور قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی نیت کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت میں اجر دے گا. اللہ حافظ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ